الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستو، ایمان والے بھائیو، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور 6 دنوں کے بعد ایک مقدس دن آنے والا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پورے سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں سے، ان دنوں میں سے بعض دنوں کو منتخب کیا اور ان کو فضیلت عطا فرمائی اور اس میں کچھ احکام کو مقرر کیا. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو انہی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑے مرتبے والا، حرمت والا اور فضیلت والا بنایا ہے. خاص طور پر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی 10واں دن ہے، اس دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے. اس لیے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے 10ویں تاریخ کو، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا فرض تھا. لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزے رکھنے کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا تو اس دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں 1 سال گزشتہ، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس لیے اس دن کی فضیلت ہے، اس لیے یہ دن حرمت والا اور فضیلت والا بن گیا. لیکن یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں یہ دن مقدس مانا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں احکام بھی بیان فرمائے، اور خود قرآن کریم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا کہ ہم نے 4 مہینوں کو جس دن سے آسمان و زمین پیدا کیے اسی وقت سے حرمت والے بنائے ہیں، اسی میں سے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے.
اس لیے یہ سمجھنا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اس لیے حرمت والا بنا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس دین میں پیش آنا، یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے دین میں شہادت نصیب فرمائی، شہادت کا مرتبہ عطا کیا کہ جو دین پہلے سے حرمت والا اور فضیلت والا چلا آ رہا تھا۔ بہرحال یہ عاشوراء کا دین بڑی فضیلت والا دین ہے۔ اب عاشوراء کے دین کے تقدس کی وجہ کیا ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی اور بحث کرنے کی، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی فضیلت کیوں دی ہے، اس کا مرتبہ اتنا کیوں ہے، ہمیں اس کی تحقیق نہیں کرنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو وہ عاشوراء کا دن تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب خشکی پر اتری تو وہ عاشوراء کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلزار بنا دیا، باغیچہ بنا دیا، وہ عاشوراء کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشوراء کے دن آئے گی۔ یہ جو باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہے، اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس میں ان واقعات کے بارے میں آیا ہو کہ یہ واقعات عاشوراء کے دن ہوئے۔ البتہ ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب نمرود سے مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس آئے اور پیچھے فرعون تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو دریا پر مارا تو 12 راستے ہو گئے، اور انہی راستوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا پار ہو کر دوسری طرف چلے گئے۔ جب فرعون نے آ کر دیکھا کہ دریا میں 12 راستے ہو گئے ہیں تو فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا میں چلا گیا، لیکن جب وہ بالکل درمیان میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا، جس کے نتیجے میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا ہے۔ حدیث میں صرف ایک ہی واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ جو واقعات لوگوں میں مشہور ہے اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اس بارے میں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت کیوں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایام کو بنایا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں فضیلت کے لیے اور رحمتوں کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت جانتے ہیں۔ ہماری عقل میں یہ باتیں آنے والی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ عاشوراء کے دن کو کیوں اتنی فضیلت اور تقدس حاصل ہے۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشوراء کے دن کو مقدس بنایا ہے اور فضیلت دی ہے، تو اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین کو انہی کاموں میں استعمال کریں جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے اور ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو کام کیے وہی کام ہمیں کرنے ہیں، اور ایک ہی کام اور ایک ہی سنت اس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دن روزہ رکھے گا تو اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔
یہاں ایک اور مسئلہ واضح ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تھا تو آپ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، لیکن اپنی وفات سے پہلے جب عاشورہ کا دن آیا تو اس دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی کی روزہ رکھنے کی وجہ تو وہی تھی کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرقاب کیا تھا۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس دن مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو دونوں میں ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سے زندہ رہا تو میں ایک روزہ ملا کر رکھوں گا، یعنی 9ویں محرم کو یا 11ویں محرم کا ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھوں گا، تاکہ یہ جو مشابہت ہو رہی ہے مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ وہ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن آئندہ سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا اور اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ عمل کروں گا، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ نے عاشورہ کے دن اس بات کا اہتمام کیا اور انہوں نے 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا روزہ ملا کر رکھا اور اس ملا کر رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور تنہا روزہ رکھنے کو صحابہ نے خلاف اولا مکروہ تنزیہی قرار دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا روزہ رکھے گا عاشورہ کے دن تو وہ گنہگار نہیں ہوگا اور اس کو برابر عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کا جو ثواب پورا ملے گا۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ایک روزہ ملا کر رکھوں گا، اس لیے ہمیں احتیاط یہی کرنا چاہیے کہ ہم ایک روزہ ملا کر رکھیں۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ اب دنیا میں کوئی حقیقی معنوں میں یہودی موجود نہیں رہا، یعنی یہودی نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں آج کے زمانے کی، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، کتاب تھی وہ بھی انہوں نے رد و بدل کر دی، اور نہ آج کوئی یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی 10ویں محرم کا تنہا روزہ رکھ لے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کچھ جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور چونکہ ان کی خواہش تھی، اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ہم دو روزے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنا کچھ نہیں کیا، اس لیے ہم ان کی خواہش کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں، بلکہ ہم نے ان کی خواہش کے مطابق ہی 2 روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکے تو صرف 10ویں دن کا روزہ رکھے گا تو بھی کوئی حرج نہیں اور کوئی مضائقہ نہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے ادنا سی مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ یہ مشابہت کوئی برے کام میں اور گناہ کی نہیں تھی، بلکہ کہ عبادت میں مشابہت تھی، اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام دینوں پر امتیاز بخشا ہے، ممتاز بنا دیا ہے، تمام دینوں پر دین اسلام فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چال ڈھال میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے میں، وضاحت میں، چلنے میں، اخلاق میں، تمام میں غیر مسلموں سے امتیاز رکھے اور غیر مسلموں کے طریقے اور عادتوں سے الگ رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں بہت سی جگہ پر جہاں بجا احکام ملتے ہیں کہ خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی ان کے جو طور و طریق، ان کی جو عادتیں ہیں اس کے مطابق تم نکالی اور ان پر نہ چلو، بلکہ ان سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر مشابہت اختیار کرنے کو ناپسند فرمایا، تو اب اگر مسلمان دوسرے کاموں میں غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ بھی جان بوجھ کر، تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی، جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ گویا کہ وہ لباس اور کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ میں اس جیسا نظر آؤں تو وہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اسلامی طور و طریق کو اور چال ڈھال کو، لباس پوشاک کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے انگریزی لباس کو، پوشاک کو، وضاحتوں کو، یورپی تہذیب کو، ان کے حرکات کو اپنا لیا ہے اور ان کی نقالی کرنے لگے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کے اندر غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کی نقالی کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نقالی کریں۔ ہم ان لوگوں کی نقالی کیوں کریں جو ہمیں مٹانے کے لیے ڈرتے ہیں، جو اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہم کو اس روئے زمین سے مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی نقالی کیوں کریں؟ ان لوگوں کی نقالی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہاں، دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی ضرور ملے گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے اس کی روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور روزہ رکھنا یہ برحق ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں میں جو دوسرے عمل چل پڑے ہیں، گویا کہ بعض جگہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہیں پکائیں گے تو عاشورہ کے دن کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری من گھڑت باتیں جو لوگوں کے درمیان میں رائج ہے، اس کا کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں حدیث میں، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور کئی صدیوں تک اس کا کوئی عمل نہیں ملتا کہ ایسی کوئی بدعت اور خرافات آئی ہے، بلکہ یہ سب ہمارے زمانے کی بدعت اور خرافات ہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے۔ البتہ ایک ضعیف اور ایک کمزور روایت ہے، مضبوط روایت نہیں ہے بلکہ کمزور روایت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر مصاحب کرے گا، اپنے گھر والوں یعنی جو لوگ اس کے گھر والے شمار ہوتے ہیں، بیوی بچے، اہل و عیال یعنی بیوی بچے اور جو ملازم ہیں، اس پر وسعت کرے گا، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں 10ویں محرم کو اچھا اور عمدہ کھانا کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی روزے میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ سند، یہ روایت سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن اگر کوئی اس پر عمل کرے تو کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں فضیلت عطا فرمائیں گے اور روزے میں بھی بڑھوتری اور اضافہ فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دوسری باتیں ہیں وہ لوگوں کی گھڑی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں، اس پر عمل کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا
کا ذکر کیا تو وہی اس کے آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم کہ تم ان دنوں میں اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ظلم نہ کرنے سے مطلب اور مراد یہ ہے کہ تم اس دن میں گناہوں سے بچو، بدعات سے بچو، منکرات سے بچو اور بری باتوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ حرمت والے مہینے جو ہے اس میں لوگ اپنی طرف سے یہ بدعتیں اور یہ خرافات اور یہ منکرات ضرور جاری کریں گے اور گھر لیں گے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی بیان فرما دیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم کہ تم ان دنوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے بچو۔ بہرحال یہ عاشورہ کا دن بڑا مقدس اور فضیلت اور برکتوں والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی اور اس میں روزہ رکھنے کی اور دوسری عبادات کرنے کی اور جو بدعت اور خرافات ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔